بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ ابو دہا کی نوجوان اور سلیقہ شمار بیوی عین جوانی کے عالم میں اللہ کو پیاری ہو گئی تو اس کے لیے دنیا اندھیر ہوگی۔ صدمے کی وجہ سے آنسو تھمنے میں نہ آتے تھے، ٹانگیں بدن کا بوجھ اٹھانے سے جواب دینے لگیں، بیٹھنا چاہتے تو بیٹھا نہ جاتا، سونا چاہتے تو بستر پر کروٹ نہ لگتی، کھانا چاہتے تو لقمہ حلق سے نیچے نہ اترتا۔ دوسرے احباب بہتر دلاسا دیتے لیکن جس پر گزرے وہی جانتا ہے۔ حوصلہ اور سہارا دینے والے کھانا پینے کا سہارا دے کر کام کاج میں مصروف ہو گئے، لیکن ابو دہا کو ہموم غموم نے گھیر لیا۔ مستقبل کے لیے بھیانک تصور نیند چاٹ کر دی۔ وہ اس حالت سے نکلنے کے لیے ایک ایسے شخص کی مجلس میں غم ہلکا کرنے کے لیے چلے گئے جس نے 50 سال تک تکبیر اولیٰ فوت نہ ہونے دی تھی۔ پہلی صف میں کھڑا ہونے کے بعد کسی نمازی کی گدی پر نگاہ نہ ڈالی، گیبر ہونے کی بنا پر 30,000 درہم سے زائد رقم کے عطیوں کو نگاہ بھر کر نہ دیکھا۔ فرمایا کہ نہ مجھے 30,000 درہم کی پرواہ ہے نہ ابو مروان کے بادشاہ کی۔ آپ نے ہر طرح کی مصلحتیں بالائے طاق رکھتے ہوئے غیر شرعی بیع سے انکار کر دیا اور اس کی پاداش میں اپنی گردن تلوار کی دھار کے نیچے رکھ دی۔ اس کے متعلق تو حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اگر اس نوجوان کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ پاتے تو نہایت ہی مسرور ہوتے۔ یہ تھے حضرت سعید بن مسیح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد اور فقہ مدینہ کے سرگیر حدیث، فقہ اور زہد و عبادت دریافت جیسی خوبیوں کے متصف رحمۃ اللہ۔ ابو دہا کہتے ہیں کہ میں یوں ہی اس کی مجلس ایمان و عرفان میں پہنچا تو انہوں نے مجھ سے غیر حاضر کا سبب دریافت کیا۔ اتنے دن کہاں غائب رہے؟ ابو ودا، میری اہلیہ فوت ہو گئی تھی، اس سلسلے میں مشغولیت کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا۔ سعید، تو نے ہمیں کیوں نہ بتایا تاکہ ہم بھی اس کی نماز جنازہ میں شامل ہوتے؟ ابو دہا، آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا۔ ابو دہا اس طرح کی باتیں کر کے اٹھنے لگے تو حضرت سعید بن مسیح نے ان کے زانوں دبا کر بٹھا لیا اور پوچھا، اب کیا پروگرام ہے؟ شادی کرنی ہے تو بتاؤ۔ ابو دہا نے، اللہ آپ پر رحم فرمائے، میرے جیسے مفلس اور کلاس انسان کو جو سوائے 2 درہموں کے پونجی نہیں رکھتا رشتہ کون دے گا؟ فرمانے لگے، اگر میں ہی دے دوں تو کیا خیال ہے؟ یہ الفاظ سن کر ابو ودا کا دل سینے میں رقص کرنے لگا، کہنے لگے، قسمت میں وہی 2 شیزہ جیسے علم و فضل و حسن و جمال ہو۔ اس حسب و نسب کی شہرت سن کر خلیفہ مسلمین عبد الملک بن مروان نے اس کا رشتہ اپنے بیٹے ولید بن عبد الملک کے لیے طلب کیا تھا۔ آپ نے اس کو کوڑا جواب دے دیا تھا۔ ابو ودا نے کہا، جی ہاں بہتر۔ حضرت سعید بن مسیح نے وہیں موجودہ حاضرین کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا اور درود درہم حق مہر پر ابو دہا کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اس غیر متعلقہ اور پر آسمان جا پہنچا، وہ مارے خوشی کے پھولا نہ سماتا۔ وہ دنیا جو اسے اندھیر نظر آتی تھی روشن ہو گئی، بھیانک مستقبل تابدار نظر آنے لگا۔ خوشی بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ دوڑا گھر پہنچا تاکہ قرض پکڑ کر ولیمہ وغیرہ کا اہتمام کرے، لیکن قرض پکڑے تو کس سے پکڑے، کیونکہ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ مفلس اور کلاش مسلمانوں کو زبانی مبارکباد تو دینا توہین خیال کرتے اور اس کی دعوت قبول کرنے میں عاجز محسوس کرتے ہیں۔ اسے قرض دینے کی بجائے روپیہ 58 خیرات دے دیتے ہیں کہ کہیں ان کا قرض ڈوب ہی نہ جائے۔ اس سوچ بیچارے میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا۔ روٹی اور زیتون کے ساتھ روزہ افطار کرنے بیٹھے ہی تھے کہ دروازہ کھٹکنے لگا۔ ابو ودا نے پوچھا، کون؟ جواب ملا، سعید۔ ان کے دل میں ہر شخص کا تصور تھا جس کا نام سعید تھا، سوائے سعید بن مسیح کے، کیونکہ ان کو 40 سال گزر گئے تھے۔ وہ اپنے گھر سے مسجد کے علاوہ کسی جگہ دیکھنے نہ گئے تھے۔ باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیح کھڑے ہیں۔ دل میں برق رفتاری سے خیال گزرا کہ شاید جلد بازی کی وجہ سے ندامت ہوئی ہو، معاملہ
ختم کرانے آئے ہیں۔ غرض کہ ابو محمد پیغام بھیج دینا تھا، میں خود حاضر ہو جاتا۔ فرمایا تم حقدار ہو ہم تیرے پاس آئیں۔ پوچھا کیا حکم ہے؟ فرمایا آپ جوان آدمی ہیں اور یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی کہ شادی کے بعد آپ اکیلے زندگی بسر کریں اور یہ تیری بیوی ہے۔ ابو داوا قد آور نوجوان دوشیزہ کو دیکھا خوشگوار حیرت میں ڈوب گئے اور بول نہ سکے۔ حضرت سعید نے اپنی بیٹی کو ان کے دروازے میں داخل کیا تو وہ مارے حیا کے گھٹنوں کے بل دروازے کو تھام کر بیٹھ گئی۔ سعید بن مسیبہ خود واپس چلے گئے۔ ابو داوا اپنے گھر کی چھت پر چڑھے اور چلا کر پڑوسیوں کو پکارنے لگے۔ پڑوسی دوڑے آئے اور پوچھنے لگے کیا بات ہے؟ ابو ودا نے انہیں بتایا کہ آج حضرت سعید بن مسیبہ نے میرے ساتھ اپنی بیٹی بیاہ دی ہے اور وہ خاموشی سے میرے گھر چھوڑ گئے ہیں۔ یہ ہے ان کی بیٹی۔ بس پھر کیا تھا، گھر میں عورتوں کے ٹھٹ لگ گئے۔ ان کی ماں بھی بھاگی آئی اور کہنے لگی میرا تجھے دیکھنا حرام اگر تو نے اسے 3 دن تک ہاتھ لگایا تاکہ میں اسے سجا سوا کر اپنا شوق پورا کر لوں۔ ابو ودا کہتے ہیں کہ جب میں 3 دن بعد شب ضعف کے لیے ان کے پاس گیا تو کیا دیکھتا کہ وہ سب سے بڑھ کر خوبصورت کتاب اللہ کی حافظہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمہ اور خاوند کے حقوق کی پاسداری کرنے والی ہے۔ 1 ماہ تک سعید بن مسیبہ نے میرے پاس آئے اور نہ ہی میں ان کے پاس گیا۔ اس کے بعد میں ان کے حلقہ درس میں گیا اور سلام کیا۔ انہوں نے جواب تو دیا لیکن مزید کچھ نہ کہا۔ جب مجلس برخاست ہو گئی اور سب لوگ چلے گئے تو مجھ سے پوچھا تمہاری بیوی کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا سبحان اللہ، ایسا ہے کہ مجھے خوش لگی اور دشمن کو برا۔ فرمانے لگے کیا کوئی خصلت ناپسند معلوم ہو تو لاٹھی پکڑ لینا اور اس کے کس نکال دینا۔ اس کے بعد میں واپس پلٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعید بن مسیبہ اور موجودہ دور کے سیاسی اور مذہبی علماء دین جو مسن شخصیت پر بیٹھ کر اپنی لاڈلیوں کے لیے 70ویں گریڈ کے پینٹ شرٹ پہننے والے کلین شیو افسر تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، مرید سادہ ہو تو رو کے ہو گیا تائب، خدا کرے شیخ حرم کو بھی ملے توفیق۔ اگر آپ اس طرح کے ڈیلی واقعات، اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔